بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام سے امتحان لیا، علمی طور پر امتحان لیا، اور اس امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور فرشتے ناکام رہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ لہٰذا بغیر کسی قیل و قال کے، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی بات کے فرشتوں نے اللہ کے حکم کو فوراً قبول کیا، اور اللہ نے جیسے ہی حکم دیا فرشتے تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ لیکن ابلیس شیطان یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ میرے سامنے جو ہے اور جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ مجھ سے گھٹیا ہے اور مجھ سے نچلے درجے والا ہے، مٹی سے پیدا ہونے والا ہے، لہٰذا میں اپنے سے گھٹیا کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قصے کو بیان کرتے ہوئے، ایک حکایت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کاش ابلیس جو ہے سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز سے سبق سیکھ لیتا تو کم سے کم اللہ کا فرما بردار بن جاتا۔ واقعہ کیا؟ حکایت کیا؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے عجیب و غریب بزرگ ہیں، بڑے عجیب و غریب اللہ والے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب میں کہانیوں کی شکل میں توحید اور سنت، اخلاص اور تصوف کو سمجھایا ہے۔ کہانیاں بیان کی گئی ہیں، ایسی ویسی کہانیاں نہیں، جو دنیا میں ہوئی وہ سچی کہانیوں کو اس کتاب میں بیان کر کے توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، اخلاص اور تصوف کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سمجھایا ہے۔ تو لہٰذا اس میں ایک واقعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے۔ واقعہ یہ کہ جو بادشاہ سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، تو ان کے دور حکومت میں ایک نوجوان تھا، ایک کم عمر بچہ تھا۔ وہ بچہ بڑا ذہیندار، بڑا چالاک، بڑا شاطر دماغ والا، اچھا ذہین رکھنے والا تھا۔ تو لہٰذا سلطان محمود غزنوی ہمیشہ اس بچے کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، مشوروں میں، میٹنگ میں، یا کبھی دربار میں آ کر کے اپنے تخت پہ بیٹھتے تو اس بچے کو بازو بٹھا لیا کرتے۔ اب دوسرے جو دربان تھے، وزراء تھے، وزیر تھے، وہ تمام کے تمام وزیروں کو اور بادشاہ کو رائے دینے والے، مشورہ دینے والے مشیروں کو یہ بات بہت کھٹکتی تھی کہ بادشاہ سلامت کو کیا ہو گیا کہ ہم جیسے عقل مندوں کے باوجود، ہم جیسے بڑے بڑے ذہینداروں کے باوجود بادشاہ ایک بچے کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا بادشاہ سے اعتراض کرتے کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنے پاس، اپنے بازو میں، اپنے پہلو میں ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھاتے ہیں، یہ آپ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ آپ کسی ایک بڑے آدمی کو بٹھا دے، کسی چالاک اور ذہیندار کو بٹھا دے، ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھا لینا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لہٰذا سلطان محمود غزنوی نے
ان کے اس اعتراض کا جواب اس وقت نہیں دیا، بلکہ ایک عرصہ گزرا۔ اس واقعے کو ذرا غور سے سننا، ذرا دل کے کان کھول کر کے سننا، آپ کو پتہ لگے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس وقت ان مشیروں کو، ان دربانوں کو، ان وزیروں کو اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی ایک کسی ملک پر انہوں نے حملہ کیا۔ اگر بات کو ظاہر کر کے کہوں تو انہوں نے افغانستان سے آ کر کے ہندوستان پہ حملہ کیا۔ ہندوستان سے بہت سارے ہیرے، جواہرات، سونا چاندی انہیں حاصل ہوا، تو لہٰذا وہ تمام کا تمام سونا چاندی، ہیرے جواہرات لے کر کے وہ افغانستان پہنچے۔ اب وہ تمام جو ہیرے جواہرات تھے، سونا چاندی تھا، وہ تمام کے تمام خزانے میں ایک ہیرا تھا جو سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ ویسے تو تمام ہیرے قیمتی تھے، جواہرات قیمتی تھے، لیکن ایک ہیرا تھا جو تمام جواہرات اور ہیروں سے سب سے زیادہ قیمت رکھنے والا ہیرا تھا۔ لہٰذا انہوں نے وہ ہیرا اٹھایا اور اپنے جیب میں رکھ لیا۔ رکھنے کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ ایک پتھر اور ہتھوڑا لے کر کے آؤ۔ غلام بھاگتا ہوا گیا، ایک پتھر اور ایک ہتھوڑا لے کر کے آیا۔ اب بادشاہ سلامت کے سامنے وہ رکھ دیا گیا۔ رکھنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ دیکھو، یہ اپنے جیب سے وہ ہیرا نکال کر کے کہا، یہ ہیرا بڑا قیمتی ہیرا ہے، اس کی قیمت بے حساب قیمت ہے، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ یہ ہیرے کو لو اور اس پتھر پہ رکھ کے ہتھوڑے سے مار کے اس کے ٹکڑے کر دو۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا، اتنے قیمتی ہیرے کو توڑنا یہ حماقت ہے اور بے وقوفی کی علامت ہے، لہذا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ ہیرا اتنا قیمتی، ہم نے حملہ کرنے کے بعد یہ ہمارے ہاتھ آیا، جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، ایسا قیمتی ہیرا آپ کہتے ہیں کہ اسے پتھر پر رکھ کر ہتھوڑی سے مار کر توڑ دیا جائے؟ بادشاہ سلامت کی حماقت اور بے وقوفی کی علامت ہے، میں اسے نہیں توڑ سکتا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے دوسرے وزیر کو بلایا، دوسرے نے بھی یہی جواب دے کر کے بازو ہٹ گیا۔ تیسرے کو بلایا، تیسرا بھی یہی کہتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ چوتھے کو بلایا، چوتھے نے بھی کہا، بادشاہ یہ اتنا قیمتی ہیرا، اسے کیوں توڑا جائے؟ اسے توڑنے والا بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، اسے توڑنے کے بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، اسے توڑنے والا تو وہ حماقت اور بے وقوف کہلائے گا، بادشاہ میں اسے نہیں توڑ سکتا۔ چنانچہ ایک کے بعد دیگر ایک وزیر آتے گئے، یہی جواب دے کر کے ہیرے کو توڑنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تمام کے تمام مشیر ایک کے بعد دیگر آتے گئے، بادشاہ کے حکم کو توڑا لیکن ہیرے کو نہ توڑا، بازو ہٹتے گئے۔ اب بادشاہ سلامت جب پورے کے پورے وزیر ختم ہو گئے، تمام کے تمام مشیر ختم ہو گئے، بادشاہ سلامت نے غلام ایاز کو بلایا، بلا کر کے غلام ایاز سے یہ کہا، اے لڑکے، اے بیٹے، میرا حکم ہے کہ یہ قیمتی ہیرا اٹھا اور پتھر پر رکھ کر کے ہتھوڑی اٹھا کر کے اس ہیرے کو توڑ دے۔ اب غلام ایاز جو تھے، وہ جو چھوٹا سا بچہ جو ذہین اور چالاک تھا، فوراً سلطان محمود غزنوی سے وہ ہیرے کو لیا، لینے کے بعد پتھر پہ وہ ہیرا رکھا، ہتھوڑی اٹھا کر کے پوری زور لگائی اور ایک ہی مار میں اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ سلامت کے سارے کا سارا منظر، تمام کے تمام وزراء، مشیر و تمام وزیر اور تمام کے تمام دربان یہ سارے کا سارا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے سب کے سامنے پوچھا، اے غلام ایاز، یہ اتنا قیمتی ہیرا جس کی قیمت کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا، اب یہ کھڑے ہوئے تمام کے تمام عقل مند، دانش مند، یہ تمام مشیر اور وزراء اس کو توڑنے سے پیچھے ہٹ گئے،
اپنی عقل کو ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے اس ہیرے کی حفاظت کی. میں نے تجھے حکم دیا کہ تو نے توڑ ڈالا. بتا اس کی وجہ کیا ہے؟ غلام ایاز نے کہا بادشاہ جی میں مانتا ہوں یہ ہیرا بڑا قیمتی ہیرا ہے، اس کی قیمت کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس قیمت کو خرید سکتا ہو. بادشاہ اس کی قیمت میری نظر میں تو تھی، لیکن یہ بات بھی سن لیں کہ میرے آقا کا حکم اس قیمتی ہیرے سے زیادہ میری نظر میں تھا. یہ بات سے میں انکار نہیں کر سکتا کہ ہیرے کی قیمت ہے، ہیرے کی قیمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن بادشاہ سلامت اس بات کو بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ میرے آقا کا حکم اس ہیرے کی قیمت سے کئی زیادہ قیمتی ہے. تو لہذا عقل مند وہ ہے، چالاک وہ ہے، دانش مند وہ ہے جو زیادہ قیمتی والی چیز کی حفاظت کرے اور اس سے کم والی قیمت والی جو چیز ہے اسے ضائع کر دے. تو لہٰذا میرے آقا کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی تھا تو میں نے آقا کے حکم کو مانا، آقا کے حکم کو بجا لایا، میں نے آقا کے حکم کو نہیں توڑا. آقا کے حکم سے نیچے اتر کر کے یہ ہیرے کی قیمت تھی تو میں نے ہیرے کو توڑ ڈالا. تو لہٰذا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو ابلیس اللہ کے حکم کو جس نے توڑا اسے غلام ایاز سے کم سبق سیکھ لینا چاہیے تھا کہ ابلیس کو جب حکم ہوا کہ سجدہ کر تو اسے سامنے والے کو دیکھنے کے بجائے کہ وہ ہے کون، وہ کس سے پیدا ہوا ہے، وہ خاک سے بنا ہوا ہے یا آگ سے بنا ہوا ہے، وہ کس شے سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو دیکھنے کے بجائے یہ دیکھتا کہ حکم کس کا ہے تو اللہ کی قسم فوراً سجدے میں گر جاتا. اس نے دیکھا کہ یہ چیز کیا ہے، یہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، یہ خاک کی مخلوق ہے یا آگ کی مخلوق ہے. لہٰذا اس نے شے پہ توجہ دی، لہٰذا اس نے چیز پہ توجہ دی. اللہ کے حکم پر توجہ دیتا اللہ کی قسم کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا. تو اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ عزیزوں کسی چیز پہ توجہ دینے کے بجائے، دنیا کی کسی حقیر چیز پر فوکس کرنے کے بجائے ارے اس چیز پہ توجہ دو کہ اس کو بنایا کس نے ہے، اس چیز پہ توجہ دو کہ اسے دنیا میں اس کا وجود لایا کس نے ہے. چنانچہ ایک صحابی تھے، بڑے کالے کلوٹے، چہرے پر بالکل کالا رنگ. لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، صحابہ کی توہین نہیں ہے، صحابہ کی جوتیوں کا غلام ہو اور صحابہ کی جوتیوں کے غلام جو ہیں ان کی جوتیوں کا میں غلام ہوں. ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک کالے کلوٹے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے رسول اللہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میں بدصورت ہوں جس کی وجہ سے کوئی لڑکی دینے سے مجھے کتراہٹ کی محسوس کرتا ہے، لہذا میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ فلاں انصاری صحابی ہیں، ان کی ایک بیٹی بہت خوبصورت ہے، جاؤ ان سے کہو کہ ان کی بیٹی کا نکاح وہ تم سے کر دیں. اب یہ حیران، ارے میں جاؤں اور کہوں کیا وہ مجھ سے نکاح کر دیں گے؟ چلو رسول اللہ کا حکم ہے تو کر کے دیکھتے ہیں. گئے، جا کر کے دروازے کو دستک دیا. دستک دینے کے بعد وہ صحابی باہر آئے. اب ان صحابی سے یہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ کی جانب سے آیا ہوں اور آپ نے یہ حکم بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کروا دیں. چنانچہ انہوں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، میری بیٹی اتنی خوبصورت، حسین، جمیل، اور یہ آدمی اتنا کالا کلوٹا، کفو تو ہوگا نہیں، برابری تو ہوگی نہیں. ایک بالکل کالا کلوٹے آدمی کو ایک حسین لڑکی کو نکاح کر کے دے دیا جائے. لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا. اندر سے پردے سے آواز آئی جہاں پہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی. اس نے آواز لگائی، ابا حضور کیوں انکار کر رہے ہو، کیوں واپس بھیج رہے ہو؟ آئے ہوئے کو نہ دیکھو، جس نے بھیجا ہے اسے دیکھو. آیا ہوا کالا کلوٹا ہو سکتا ہے، آیا ہوا بدصورت
کے حکم کو دیکھو، اس پیغمبر کے حکم کو دیکھو، آنے والے کے چہرے پر نہ دیکھو، بھیجنے والے کے چہرے کو دیکھو۔ تو لہذا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی کے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ سبق لکھا ہے کہ کاش ابلیس اگر سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز سے سبق سیکھ لیتا اور بجائے مخلوق کی طرف توجہ دیے اللہ کی جانب، خالق کی جانب توجہ دے لیتا، خالق پہ فوکس رکھتا تو اللہ کی قسم کبھی نافرمانی نہ کرتا۔ لہذا ہمارا آج بہت زیادہ ماحول بنا ہوا ہے، لوگ حسین ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، تھوڑا سا کالا کلوٹا انسان کے سامنے آ جاتا ہے تو دیکھ کر کے کندراہت کی محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کتنا بدصورت پیدا ہوا ہے۔ ارے پیدا ہونے والے کی جانب نہ دیکھو، جس نے پیدا کیا اس کی جانب دیکھو۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں بدصورت بنا کر کے اسے حسین بنا دیتا، اس کی مہربانی ہے کہ تمہیں خوبصورت بنا کر کے اسے بدصورت بنایا ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ تمہارے ماں باپ نے اللہ کو کوئی چک لکھ کر کے، کوئی کیش دے کر کے اللہ کو یہ منظور نہیں کروایا کہ تمہیں خوبصورت بنایا جائے، بلکہ اللہ نے چاہا تو تمہیں خوبصورت بنایا۔ بالخصوص یہ جو عادت ہے مسکرات میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، میں میری ماں اور بہنوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، اپنے بھائی کے لیے کہیں لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤ، اپنے بیٹے کے لیے کہیں لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤ، اپنے دیور کے لیے کہیں لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤ، آپ کو پسند ہے تو الحمدللہ، اگر پسند نہیں تو آپ خاموشی کے ساتھ وہاں سے آ جاؤ۔ کسی کو ننگی کہہ کر، کسی کو بدصورت کہہ کر، کسی کو کوئی اور عیب لگا کر اللہ کے لیے اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ وہ بنی ہے تو اپنے آپ سے نہیں بنی ہے، اس کے اندر کوئی عیب ظاہر ہوا ہے تو وہ اپنے آپ ظاہر نہیں کی ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے چاہا تو وہ صحیح سالم بنایا اور اسے عیبدار بنایا ہے، اور اسے عیبدار بنایا ہے تو اللہ نے اس کا کوئی نہ کوئی انتظام بھی کیا ہے۔ آپ کو کہنے کا حق نہیں۔ آپ کے بیٹے کے لیے وہ لڑکی پسند ہے، ٹھیک ہے، اگر پسند نہیں تو آپ خاموشی کے ساتھ وہاں سے آنے کی کوشش کرو۔ اگر کسی کو ننگی کہہ کر، کسی کو کوئی عیب ظاہر کر کے کہ فلاں اس کے چہرے پہ فلاں عیب ہے، فلاں جسم پہ فلاں عیب ہے کہہ کر کہ اگر اس کے دل کو ٹھیس پہنچاؤ گی، اللہ کی قسم اللہ چاہے تو تمہارے مرنے سے پہلے اس سے زیادہ عیوب کو اللہ تمہارے جسم میں پیدا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو نہ دیکھو جو ہے، اس کو دیکھو جس نے اسے لایا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے عیوب کو تلاش کر کے کسی کو اپنے دل میں برا نہیں